ماڈیول 55 سوشل چینج ان پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز. اب یہ جو کانسیپٹ ہے پوسٹ ماڈرن سوسائٹی کا یہ ابھی ڈیبیٹیبل ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز ویسٹ میں ایسی ہیں جو کہ ابھی ماڈرنٹی کا جو ایرا ہے جس کو وہ انڈسٹریل ایرا سے مشابہت دیتے ہیں وہ گزر گئی ہیں. اب وہ ایک لیٹ ماڈرن، ایک کہہ لیں پوسٹ ماڈرن ریفلیکٹیو کا نام بھی دیا جاتا ہے، وہ ماڈرنٹی کے ایج سے گزر چکی ہیں. اب ہم ان الٹرا لبرل کہہ لیں، ان کو ماڈرن ہی کہہ لیں، ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ جو چینج آتی ہے تو وہ چینج کس طرح اس کو محسوس کرتے ہیں. تو پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز کا جو فنومینا ہے یہ 21 سینچریز میں جو سوسائٹیز ہیں وہ انڈسٹریل سوسائٹی، انفارمیشن سوسائٹی اور پھر انٹرنیٹ کا جو دور ہے اس سے آگے بیانڈ کس طرح کا جو تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم ان پہ یہ پوری بحث اس ماڈیول میں کریں گے. سو اٹ ریفرز ٹو دی ٹرانسفارمیشن caused by information revolution and the post industrial economy. اب وہی بات جو میں نے کی ہے کہ پوسٹ انڈسٹریل اکانومی، پوسٹ انڈسٹریل ایرا جو گزر چکا ہے، اور جو انفارمیشن ریولوشن کا یہ دور ابھی جا رہا ہے یا گزر رہا ہے بڑی تیزی سے، اس کے حوالے سے اوور آل جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ پری ماڈرن سوسائٹی میں کس طرح ہو رہی ہیں. سو ماڈرنائزیشن کا اگین وہی پروسیس ہے کہ جو سوشل چینج آتی ہے ماڈرنائزیشن سوسائٹی میں، وہ چینج انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے آتی ہے، اور انڈسٹریلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے نتیجے میں پھر جو سوشل انٹریکشن، سوشل ریلیشن شپ اور سوشل سٹرکچر پہ جو امپیکٹ ہوتے ہیں وہ ایک سوشالوجی کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ دا لاسٹ سینچری جو 20th سینچری تھی دیٹ وٹنسڈ انپریسیڈنٹڈ ہیومن اچیومنٹ. اب ہیومن اچیومنٹ جو ہم 20 کی بات کریں تو وہ اچیومنٹ ٹیکنالوجی کی فارم میں، وہ انڈسٹریلائزیشن کی فارم میں، وہ ہمیں ڈیموکریسی کی فارم میں، وہ فریڈم کی فارم میں، وہ ڈفرنٹ کائنڈس ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے انہوں نے ایک خاص پچھلی صدی میں اس کے ساتھ بے شک بہت سارے جو ہیں وہ نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہمیں ان ڈفرنٹ ٹرمز جو ہیں ہمیں دیکھنا پڑے. سو پوسٹ ماڈرن جو کریٹک ہے، جو اینالسٹ ہے، جو پوسٹ ماڈرنٹی کے تھاٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں، جس میں بودریالڈ ہے، لیوٹارڈ ہے، ایون فوکو ہے، مشیل فوکو جس کو کہتے ہیں، تو وہ کریٹیسائز کرتے ہیں ماڈرنٹی کو بنیادی طور پہ فار ناٹ میٹنگ ہیومن نیڈس. تو پروجیکٹ پوسٹ ماڈرنٹی کا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ تمام کریٹک، اس میں بے شمار آپ کو آرٹس میں، ہیومینٹیز میں، سوشل سائنسز میں، سائیکالوجی میں، فلاسفی میں، سوشیالوجی میں لوگ ملیں گے جو کریٹیسزم کر رہے ہیں ماڈرنٹی کے اوپر. سو پوسٹ ماڈرنٹی بیسیکلی جو پروجیکٹ ہے یہ کریٹیسزم ہے ماڈرنٹی کے اوپر کہ اس نے ہیومن نیڈز جو ہیں، اور جب ہم ہیومن نیڈز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بے شک اس کی سماجی اور انفرادی اور معاشرتی بے شمار قسم کی نیڈز انسان کی ہوتی ہیں. لیکن جب جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو اسٹیٹک نیڈز ہیں، جس کو جمالیاتی یا باریک یا لطیف جو انسان کی حص ہوتی ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے شاید ماڈرنٹی جو ہے وہ اس نے پورا رول ادا نہیں کیا. اور اس لیے جو پوسٹ ماڈرنٹی کہتی ہے وہ ایک بہت بڑا کہتی ہے کہ جو ماڈرنٹی ہے یہ ایک گرینڈ پیراڈاکس ہے، بلکہ وہ ڈینائی کرتی ہے جو بھی ماڈرنٹی نے آج تک اچیو کی ہے. اب ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں پوسٹ ماڈرنسٹ کی، جس میں بودریالڈ ہے، بہت بڑا نام ہے، لیوٹارڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو انٹرڈ اے نیو پوسٹ ماڈرن ایپک ان وچ اسٹرکچرل انالیسس ہیز لاسٹ اٹس ویلیڈیٹی. تو وہ لیوٹارڈ اور بودریالڈ جیسے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی جو بھی آج تک ہم نے اچیو کیا ہے اس کی ویلیڈیٹی، اس کی اتھینٹسٹی ہی ہم لاس کر چکے ہیں. دوسرے لفظوں میں we have lost whatever we have because everything is contesting, debatable. اس کی اتھینٹسٹی اور اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اس کی افادیت اور اس کی حقانیت اور اس کی سچائی اور اس کی یونیورسلٹی، سب پوسٹ ماڈرن بودریالڈ اور لیوٹارڈ کہتے ہیں وہ ساری جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں زیرو ہو چکی ہے اور وہ مشکوک ہو چکی ہے.
In postmodern societies, it is no longer seen as appropriate to apply grand theory to the study of social life. اب یہ سوشیالوجی کے لیے اہم نقطہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے، پوسٹ ماڈرن جو تھیرسٹ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو سوشل لائف کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی جو تھیریز ہیں، جس میں کارل مارکس کی تھیریز ہے، مارکسین تھاٹ ہیں، ویبر کی جو ویبیرین تھاٹ ہیں، اور جو کلاسیکل تھیرسٹ ہیں، کنٹمپریری جو تھیریز ہیں، وہ ساری ناکام ہو چکی ہیں جو آج کل کے جو ماڈرن سوشل لائف کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. So patterns of behavior and individual life chances have lost their predictability, and postmodernism involves a new and much more diverse set of lifestyles. اب یہاں پہ ذرا غور کریں کہ جو پیٹرن ہیں انسانوں کے رویوں کے پیٹرن ہیں اور انڈیویجول کے چانسز ہیں، تو ان سب نے کیا ہوا ہے اپنی لاس کر چکی ہیں. سائنس کا بنیادی جو تھا کلیم تھا کہ میرا نالج ویریفائی ایبل نالج ہے، ٹیسٹیبل ہے، اور یہ پریڈکٹ کرتا ہے، پشین گوئی کرتا ہے دنیا میں. تو یہ کریٹک کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں، کنٹیسٹنگ ہیں، یہ فائنل حتمی نہیں ہے. سو دا ویلیڈیٹی آف اے سائنس آف دا سوشل، یہ سوشل، دا سوشل جو ورڈ ہے انورٹڈ کاماز میں، دا سوشل، اس کی جو سائنس ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں یہ کریٹک جو پوسٹ ماڈرن. میں نے جیسے 4-5 نام آپ کے سامنے پیش کیے. along with the usefulness of key explanatory variable جیسے کلاس کا اور جینڈر کا معاملہ ہے، یہ نظریات جو ہیں یہ آگے ہم ایز لیش اینڈ یورے سجیسٹ فار پوسٹ ماڈرن آل دیٹ از سالڈ اباؤٹ آرگنائزڈ کیپیٹلزم، کلاس، انڈسٹری، سٹیز، اور جو کلیکٹیوٹی، نیشن اسٹیٹ دیٹ ہیز بین میلٹڈ ان ٹو ایئر. یہ جو بھی تھاٹ ہیں، کیپٹلزم کا ہو، کلاس کا ہو، جینڈر کا ہو، اکنامک ایکٹیویٹی کا ہو، ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ کا ہو، انوویشن کا ہو، یہ سارے اپنی افادیت، اپنی حقانیت، اپنی سچائی، اپنی ویلیڈیٹی، اتھینٹیکیشن جو وہ کہتے ہیں وہ لاس کر چکے ہیں. اب ویری اسپیسیفکلی ہم یہ جو 3-4 ایریاز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں امپلائمنٹ کے جو ریلیشن ہیں ورلڈ میں، ان کے اوپر کس طرح کے اثرات ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز کے کس طرح اثرات ہیں. پھر ہم کلاس کے والے انالیسس کریں کہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں کلاس کو کس طرح لیا جا رہا ہے. پھر جینڈر کی اگر ہم بات کریں کہ جینڈر کا کانٹیکسٹ، اور پھر جو سکلز اور ایکسپرٹیز ہیں، کیونکہ جب ورلڈ انڈسٹریلائز ہوتی گئی، ماڈرن ورلڈ ہوتی گئی، تو وہاں پہ رسک، ولنریبلٹیز بڑھتی گئیں، اور پھر اس میں جو سکلز اور ایکسپرٹیز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ گلوبل وارمنگ ہو، کلائمیٹ چینج ہو، کوئی بھی جو ورلڈ لیول کا جو چیلنج ہے اس میں بے شمار وہ زیر بحث اس میں آتے ہیں. اور خاص طور پہ جو پروڈکشن اور ری پروڈکشن کے ایڈوانٹیج ہیں اس کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ لوگوں کی جو پوٹینشیل پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی بہت سارے جو سوال اٹھتے ہیں پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں.